کراچی کے تاجر حکومت کے اس اقدام کو ایک طرف اچھی نظر سے تو دیکھتے ہیں، لیکن شہر میں دہشت گردی کی موجودہ فضا اور جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کی روز بروز بگڑتی صورتحال نے تاجروں کو اندیشوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمیں نا بہت حالات صحیح نہیں، لوٹ مار ہے، وہاں پہ اتنی سیکورٹی کے لوگ نہیں دے سکیں گے، ناردرن بائی پاس بہت دور ہے یہاں سے۔ یہاں پہ 25 35 30 سال سے یہ مارکیٹیں قائم ہیں، تو یہاں پہ ہم نے اپنا خود کا ٹرسٹ بھی قائم کیا ہوا ہے، انفراسٹرکچر بھی قائم کیا ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہمارا، ہم خود ہی اس کے نگہبان بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری اپنی کنیکشنز ہیں۔ یہاں سے مال چوری ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ غیر آباد علاقے سے کب ہوگا۔ موجودہ مارکیٹس ایسے علاقوں میں واقع ہیں جہاں نہ صرف مالیاتی اداروں کے صدر دفاتر ہیں، بلکہ کئی سرکاری اور نجی اداروں کے دفاتر بھی کم و بیش انہی علاقوں میں موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب عوام کی ٹرانسپورٹ تک آسان رسائی بھی ہے، جس کی وجہ سے ان مارکیٹس میں خریداروں کا رش دیکھنے میں آتا ہے۔ کراچی شہر پر آبادی کا دباؤ یقیناً شہر کے لیے ایک بہتر انفراسٹرکچر کا متقاضی ہے، لیکن حالات کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کلاتھ مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری یوں کہتے ہیں: شرائط تو سب سے پہلے تو تاجروں کو پلان تو بتائیں، تاجروں کو پلان نہیں بتا رہے، صرف ڈائریکٹ اخباروں تک ہی بات چیت ہو رہی ہے، میڈیا کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے، تاجروں سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ تاجروں کے مطابق ان مارکیٹوں میں صرف سامان کی آمد و رفت ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل ہرگز یہ نہیں کہ مارکیٹ شہر سے دوسرے کونے میں منتقل کر دی جائیں۔ ایک تو یہاں کراچی میں کنوینس پرابلم اور ٹریفک پرابلم، لا اینڈ آرڈر، سب چیزیں اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، جیسے ابھی شیر شاہ میں واقعہ ہوا، آج تک اس کی کوئی پرسو حال نہیں ہے۔ تمام بڑی مارکیٹس کی شہر سے باہر منتقلی آسان کام نہیں، اور اس بڑے امتحانی مرحلے سے گزرنے کے لیے حکومت کو سب سے پہلے تاجر برادری اور پھر عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، تاکہ شہر کے مفاد میں دور رس نتائج کے حامل فیصلوں کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہو سکے۔ مارکیٹوں کی منتقلی کا فیصلہ اہم ضرور، لیکن حکومت کے اعلان کے باوجود تاجر حکومت کے اس اقدام سے ناخوش نظر آ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اور تاجر برادری باہمی اتفاق سے کوئی مثبت نتیجہ سامنے لا سکتے ہیں۔ زنیب معین، ڈان نیوز، کراچی۔